اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس ہے انسانیت کو واقعہ کربلا، ظرف کا امتحان ہے، کوئی حر بن گیا کوئی حرملا۔ ناظرین کرام، نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ غازی عباس، قاسم، علی اکبر اور 6 مہینے کا علی اصغر شہید کروانے کے بعد 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا، اپنی جان کا نذرانہ بھی دے دیا۔ اے امت مسلمہ، اپنے بچوں کو سینے پر بٹھا کر ٹھنڈک محسوس کرنے والوں، اور میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے نکلتے ہوئے شعلے اور تڑپ بھی دیکھو۔ 3 دن کے پیاسوں نے بڑھ بڑھ کر جانے دی۔ یہ جو شعر ہے، ظرف کا ہے امتحان، کوئی حر بن گیا کوئی حرملا۔ حضرت حر جو کہ یزید کی فوج کے ہی تھے، ابن زیاد نے انہیں بھیجا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رستہ روکنے کے لیے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے، کوفہ کے قریب آگے، کوفہ والوں کے بلانے پر ہی سب کو پتہ ہے کہ کوفہ والوں نے خط لکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم یزید سے ناخوش ہیں۔ یزید جو ہے وہ اسلام سے ہٹ گیا ہے، وہ غیر اسلامی غیر شرعی کام کر رہا ہے، لہذا ہم یزید سے اکتا گئے ہیں، یزید سے آوازار ہیں، اور ہم نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ کوفے والوں نے خط لکھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ کوفے کے حالات جا کر پتہ کریں اور دیکھیں کہ کوفے والے کیا چاہتے ہیں، کہ اگر ان کی نیت ٹھیک ہے، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی پتہ تھا کہ کوفے والوں کی نیت کا پتہ تھا، ان کا بدل جانا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ کوفے والے جو ہے وہ کسی لحاظ سے بھی اعتبار اور بھروسے کے لائق نہیں تھے۔ لیکن امت اگر بلا رہی ہو تو نواسہ رسول کیسے انکار کر سکتے تھے۔ اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ آئے تو پہلے تو سب نے بڑھ چڑھ کر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنی وفاداری کا ثبوت دیا اور ساتھ دینے کا، ساتھ نبھانے کے وعدے کیے۔ لیکن جیسے ہی ابن زیاد جیسا ظالم سفاک گورنر آتا ہے اور وہ آ کر اپنی طرز پر ظلم کی انتہا کرتا ہے، تو پھر کوفے والے ڈر کر بیٹھ جاتے ہیں اور حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور حضرت مسلم بن عقیل اپنے بچوں سمیت شہید کر دیے جاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی دیر میں حضرت مسلم بن عقیل خط لکھ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ جب وہ کوفہ میں آتے ہیں اور کوفے والے جب ان کے ساتھ اپنی وفاداریاں نبھانے کی وعدے کرتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں، تو حضرت مسلم بن عقیل اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ چکے ہوتے ہیں کہ بھائی جان آپ آ جائیں، کوفے کے حالات ٹھیک ہیں، اور یہ کوفے والے جو ہے یہ پہلے کی طرح نہیں نظر آ رہے، اب ان میں کافی فرق نظر آ رہا ہے، اور یہ امید ہے کہ یہ وفادار ہوں گے۔ لیکن جو فطرت ہوتی ہے وہ نہیں بدلتی۔ ابن زیاد کے ظلم کے سامنے کوفے والے ڈٹ کر کھڑے نہیں ہو سکے، ابن زیاد کے ظلم کا مقابلہ نہیں کر سکے،
اور وہ بیٹھ گئے اور حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی اپنے بچوں سمیت شہادت ہو جاتی ہے تو ادھر امام حسین کو بھی خط مل جاتا ہے اور وہ بھی کوفے کی طرف پیش قدمی شروع کر دیتے ہیں۔ جب ابن زیاد کو یہ خبر ملتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے قریب آ گئے ہیں تو وہ حضرت خر کو بھیجتا ہے کہ آپ جائیں اور امام حسین کا رستہ روکیں اور انہیں کسی حال میں کسی طرح بھی کوفے میں نہیں آنے دینا، انہیں کربلا کے میدان میں لے جائیں۔ حضرت خر جاتے ہیں، جا کر رستے میں امام حسین سے ملاقات کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آپ کوفہ نہ جائیں، آپ ادھر کربلا میں تشریف لے آئیں اور ادھر ابن زیاد اور عمر و سعد آپ سے کوئی بات چیت کریں گے، کسی نتیجے پر پہنچیں گے جو کہ قوم کے لیے، عوام کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خر کے ساتھ کربلا کے میدان میں آ جاتے ہیں۔ رستے میں جب بھی نماز ہوتی ہے حضرت خر امام حسین کی امامت میں نماز ادا کرتے ہیں۔ واپسی پر بھی 9 محرم اور 10 محرم کو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خطبہ بیان کرتے ہیں، یزید کی فوج کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر امام حسین جب پکارتے ہیں کہ اے لوگو میری بات سن لو، میں یہاں کس مقصد کے لیے آیا ہوں، کس نیت سے آیا ہوں، میرا وہ مقصد، میری وہ نیت اگر آپ جان جائیں، اگر آپ جان لیں تو میرے ساتھ زیادتی کرنے سے، میرا قتل کرنے سے آپ ہٹ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نہیں سننا چاہتے، اگر آپ نہیں جاننا چاہتے تو پھر آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرما رہے تھے تو حضرت خر شمر اور عمر و سعد کی فوج میں کھڑے تھے، لیکن حضرت خر جو ہیں وہ اپنے دل میں اہل بیت کے لیے درد رکھنے والے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ درد دل رکھنے والے تھے۔ حضرت خر پھر ادھر سے اس طرف سے لڑنے کی بجائے اس طرف آ جاتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ جاتے ہیں اور پھر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں، پتہ ہونے کے باوجود کہ ادھر صرف اور صرف شہادت ہے۔ اتنی بڑی فوج کے ساتھ لڑ رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، شہادت ہے۔ یہ سب کچھ انہیں پتا تھا، لیکن اس کے ساتھ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ اس طرف جنت ہے اور اس طرف جہنم ہے، اس طرف وقتی خوشیاں ہیں، وقتی سکون ہے، 4 دن کا سکون ہے۔ عمر و سعد رائے کی سلطنت کے لیے، رائے کی بادشاہت کے لیے عمر و سعد اتنا بڑا گناہ کر بیٹھتا ہے، اتنا بڑا ظلم کر دیتا ہے، تو کیا اس کو رائے کی بادشاہت مل گئی تھی؟ نہیں ملی تھی، اور اگر اس کو بادشاہت نہ بھی ملتی تو اس کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ یہ چیز ہم دیکھتے آ رہے ہیں ابھی تک کہ انسان کا لالچ جو ہے وہ کبھی پورا ہو ہی نہیں رہا۔ جس کے پاس جتنا بھی ہے اس کے باوجود وہ پھر اور لالچ کرتا ہے، اور زیادہ لالچ میں آ کر ظلم بھی کرتا ہے، کسی کا حق بھی مارتا ہے، کسی سے کا حق چھینتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میں امام حسین کا چاہنے والا بھی ہوں، حالانکہ وہ اس کی نیت، اس کی فطرت، اس کا لالچ یہی بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ عمر و سعد جیسی سوچ اور عمر و سعد جیسی نیت ہے اس میں۔
उम्र साद जिसके पास सब कुछ था, कोई उसे कमी नहीं थी, दौलत की पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन उससे भी बढ़कर वो चाहता था बादशाहत राय की। और ये बादशाहत ही जो है और ये जो ताकत है, यही आज तक हमारे बीच चलती आ रही है। हजरत हुर्र रजी अल्लाह ताला अन्हो इतनी बड़ी फौज को छोड़कर अपनी जान कुर्बान करने के लिए इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ आ मिलते हैं और अपनी जान का नजराना पेश कर देते हैं। और हुरमला हुरमला वो है जिसने नन्हे अली असगर के गले में भी तीर मार दिया था और अपनी दुनिया के लिए, अपने लालच के लिए, अपनी हवस के लिए वो धिक्कार गया, वो भटक गया, वो लानती बन गया और ता क़यामत तक लानती रहेगा। यजीद इब्ने ज़ियाद, शिमर, उमर साद और उनके साथ फॉर्मूला और भी बहुत सारे जिन्होंने नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 दिन पानी बंद किया, नन्हे मासूम अली असगर को शहीद किया, जिन्होंने सकीना के आंसू ना देखे और जिन्होंने फिर 10 मुहर्रम के बाद मजलूम बीमार ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियाँ डाली और बच्चों को बालों से पकड़कर घसीटा और नवासा रसूल के बच्चों को, नवासा रसूल के नन्हे नन्हे मासूम बच्चों को और औरतों को कूफा से शाम तक का सफ़र भी कराया। बच्चे प्यास से कभी थक कर गिर जाते, फिर उठते, फिर चलते। उधर बाप का लाशा पड़ा था, बाप का सर मुबारक जो है वो तन से जुदा था और वो सर भी उसी फौज के पास था। ऐ मुसलमानों, उस वक़्त को, उस चीज़ को याद करके दिल खून के आंसू रोता है, दिल तड़प उठता है। और जो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से प्यार करते हैं, जो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को मानते हैं, वो कभी भी पूरी ज़िंदगी वो कभी भी जुल्म नहीं करते, वो जुल्म से दूर भागते हैं। वो कभी किसी पर जुल्म कर ही नहीं सकता जो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को मानते हैं। जो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को मानते हैं, वो किसी भी ओहदे पर बैठकर किसी मजलूम पर जुल्म नहीं करेगा, वो अपने हलफ का पास रखेगा। लेकिन जो ऐसा करते हैं वो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को नहीं मानते। हमने देखा और सुना है कि यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक लोग सोग मनाते हैं और अक्सर सुना है कि कोई बंदा कोई ऐसा काम कर रहा हो, जैसे कि कोई गाना वगैरह सुन रहा हो, कोई म्यूज़िक सुनता हो और कोई म्यूज़िक लगा दे तो दूसरा उसे कहता है कि 10 मुहर्रम तक सब्र तो कर लो। और कुछ लोग खुद भी यही सोचते हैं कि 10 मुहर्रम तक हमने ऐसा काम नहीं करना, 10 के बाद 11 को हम कर लेंगे। जैसे मजबूरी में कोई काम होता है ना, कोई मजबूरी से कोई ये काम करते हैं, वो मजबूरी में 10 मुहर्रम तक सब्र करते हैं। और फिर क्या, ये सब्र नहीं है, ये अकीदत नहीं है, ये प्यार नहीं है। अगर प्यार हो, अगर अकीदत हो, तो पूरी ज़िंदगी इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो जिन्होंने जुल्म का मुकाबला किया, जिसको इमाम हुसैन से प्यार है, वो कभी जालिम नहीं बन सकता।
وہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا، وہ کسی کا حق نہیں مار سکتا۔ جس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار ہے، جس کو اہل بیت سے پیار ہے، جس کو اہل بیت سے پیار ہے، وہ کبھی بھی ظالم نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ یہ اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ مان